السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد قال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم نماز کی فضیلتوں کے بارے میں جان رہے تھے، اور نماز کی فضیلتوں کے اندر ہم نے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کو جانا تھا۔ پچھلا ہمارا جو سیشن رہا، جو ہم نے پچھلی مرتبہ سیکھا اور سمجھا، وہ یہ تھا کہ ہم مسجد اور مساجد کو کیسے آباد کریں، اور اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے کتنے گنا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ تو بتائیے کتنے گنا ثواب اللہ نے رکھا ہے؟ 27 گنا۔ ایک روایت میں 25 بھی آیا ہے، 26 بھی آیا ہے، اور 27 بھی۔ تو یعنی زیادہ سے زیادہ ثواب کیا ہے؟ 27 گنا ثواب۔ ٹھیک ہے، اب تو ہم نے چند فضیلتوں کو جانا تھا۔ باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلتوں میں یہ فضیلت کو ہم نے جانا تھا کہ جو آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کے بدلے میں 27 گنا ثواب ملے گا، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت ہم نے یہ جانی تھی کہ ہر قدم جو بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اس کے ایک ایک گناہ کو معاف کیا جاتا ہے، اور ایک ایک درجے کو اللہ کے قریب بلند کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے بات سنی۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز جماعت کی ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ، مسلمانوں کے اندر خصوصاً جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کے اندر جیسے ایک آدمی اپنے آپ کا خیال رکھتا ہے، اپنا خود کا خیال رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح اس پر یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا بھی خیال رکھے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک بارہا یہ حدیث پاک کو سنا ہے، مشہور حدیث پاک ہے کہ کیا فرماتے ہیں حضور پاک کہ کسی کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ ایک آدمی پکا مومن، کامل مومن کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے لیے آرام چاہتے ہیں، تو اپنے بھائی کے لیے بھی کیا چاہنا؟ آرام چاہنا۔ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ صحت چاہتے ہیں، تو اپنے بھائی کے لیے بھی کیا چاہنا؟ صحت چاہنا۔ آپ اپنے لیے رزق اور دولت چاہتے ہیں، تو اپنے بھائی کے لیے آپ کا خیال کیا ہونا؟ رزق اور دولت اس کو بھی اللہ عطا کرے۔ تو یہاں پر ہمارا تھاٹ پروسیس آج کیا ہے؟ ہماری دنیا میں آج لوگوں کا خیال کیا ہے کہ مجھے ملے وہ گرے تو گرے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ سنبھل کر چل رہے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی سنبھال کر چلو۔ جیسے آپ اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی اپنے بھائی کا بھی خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب اس کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے کہ اب آپ جاب کو جاتے ہیں، آپ پڑھنے کو جاتے ہیں، آپ اپنے دنیاوی جو مصروفیات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ مصروفیات ہیں، تو وہاں پر آپ مصروف رہتے ہیں، تو پھر اپنے بھائیوں کے نیڈز کے بارے میں، ان کی ضروریات کے بارے میں، ان کی پریشانیوں کے بارے میں، ان کی تکلیفوں کے بارے میں آپ کیسے جانیں گے؟ بھائی ملاقات ہوگی تو جانیں گے نا۔ وہ آپ ان کے اپنے گھر میں ہیں، انہوں اپنے گھر میں ہیں، ملتے کب ہیں؟ تقاریب میں ملے تو بہت دور، ٹھیک ہے، دعوتوں میں ملے تو بہت دور، ورنہ ہر کوئی آدمی کہاں ہوتا ہے؟ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ تو پھر اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ
ہر ایک مومن کو اپنے مومن بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی پریشانی میں اس کا ہمدرد بن کر وہاں کھڑے رہنا ہوگا۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی ایک بہت بنیادی وجہ، وہ ممکن ہونے کی، وہ کامیاب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ باجماعت نماز پڑھیں۔ آپ جب مسجد کو جائیں گے، آپ کے بھائی بھی مسجد کو آئیں گے، آپ کے پڑوسی بھی مسجد کو آئیں گے، آپ کے محلے والے بھی مسجد کو آئیں گے، تمام جتنے بھائی ہیں، تمام جتنے لوگ ہیں، وہ مسجد میں جمع ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، حضور پاک کا حکم ہے۔ لیکن اس کا ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی پابندی سے مسجد کو آتا تھا، ایک بھائی پابندی سے مسجد کو آتا تھا، ایک مسلمان پابندی سے مسجد کو آتا تھا، لیکن وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو لامحالہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا بات ہے بھائی، وہ پابندی سے مسجد کو آنے والے مسجد کو نہیں آ رہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا شاید وہ بیمار ہوں، شاید وہ تکلیف میں ہو، شاید وہ پریشانی میں ہو۔ اور آپ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا چہرہ، اس کے ایکسپریشنز، اس کے ملاقات کا طریقہ اس کے حالات کو بیان کرتا ہے، اس کے کیفیات کو بیان کرتا ہے۔ وہ خوش ہے یا غمگین ہے، اس ملنے سے ہی معلوم ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ بیان کیا جائے۔ لیکن یہ ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے، تاکہ ایک دوسرے کے حالات معلوم ہو، ایک دوسرے کے ضروریات معلوم ہو، ایک دوسرے کے پریشانیاں معلوم ہو۔ اس لیے یہ جماعت کی حکمت ہے کہ آپ جب جماعت میں جائیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے، مسجد میں جائیں گے، تو ہوگا کیا؟ ایک تو اللہ کی عبادت، ایک تو کئی گنا ثواب، ایک تو ہر قدم پر نیکیوں کا ملنا، ہر قدم پر گناہوں کا ہٹنا، ہر قدم پر درجات کا بلند ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہے، جو بندوں کے حق آپ پر ہے، پڑوسی کا حق آپ پر ہے، مومن بھائی کا حق آپ پر ہے، ہر ایک انسان کا حق دوسرے انسان پر ہے۔ وہ انسان کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ جب آپ مسجد کو جائیں گے، ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی، ایک دوسرے سے تبادلے خیال ہوگا، اس کے کیفیات کو آپ جانیں گے، تو اللہ آپ کو نوازا ہے، آپ اس کو عطا کر سکتے ہیں۔ وہ پریشانی میں ہے، آپ اسے مشورہ ایڈوائز کر سکتے ہیں، اسے صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ملاقات ہوگی، اور جب اللہ کے گھر میں ملاقات ہوتی ہے تو ہر ملاقات بابرکت ہوتی ہے۔ ہر پریشانی اللہ کے گھر میں جب جاتا ہے بندہ تو ہر پریشانی دور ہوتی ہے، یہ بات یقینی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، تو پھر یہ بات یقین جان لو کہ انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور سرکار کے صدقے میں ہر ایک چیز میں بندے کو کامیابی ملے گی۔ اسی لیے جب دعا کرتے ہیں تو حضور پاک نے کیا فرمایا کہ تم تنہا دعا مت کرو، اے اللہ مجھے دے دے، اے اللہ مجھے دے دے، اے اللہ مجھے صحت ہو، اے اللہ مجھے جو ہے پیسے ملے، مجھے رزق ملے، مجھے برکت ملے، مجھے نہیں کرنا، بلکہ کیا فرمایا؟ ہمیں سب کو، ہم سب کو حضور پاک نے ہمیشہ ملنا سکھایا ہے، جڑنا سکھایا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا ہے، کہ 5 مرتبہ آپ سب جاتے ہیں، سب کے لیے کامن ہے، ہر ایک کوئی بھی کام میں ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا پھر نوکری کرنے والا ہو یا تجارت کرنے والا بزنس مین ہو یا کسی بھی کام میں رہنے والا ہو، اس کو تو نماز پڑھنی ہی ہے نا۔ ہر ایک مسلمان پر نماز فرض ہے، تو مسجد کو جائے گا تو پھر خود بخود وہ حالات سب کے معلوم ہوں گے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے جماعت کی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے 3 فضیلتیں سنی کہ جماعت میں اضافہ، کئی گنا اضافہ ثواب ملتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ 3 تو ہم نے سنے تھے۔ چوتھا جو ہے بہت اہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کی تیاری میں ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی خواہش میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز ختم ہونے کے بعد بھی اس کو نماز کا ثواب دیتا ہے۔ آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیے، 2 رکعت سنت پڑھ لیے، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کے بعد بھی آپ کے دل میں کیا خیال ہے؟ ابھی آپ کا دل دنیا کی طرف نہیں آیا، اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آیا، بلکہ آپ کا دل
کس خیال میں ہیں کہ میں نے ظہر پڑھ لی، اب عصر کا کب وقت ہوگا، عصر پڑھ لی مغرب کا کب وقت ہوگا، مغرب پڑھ لی عشاء کا کب وقت ہوگا. یعنی کام تو چل ہی رہا ہے لیکن دل میں خیال سب سے زیادہ مضبوط کون سا ہے کہ نماز کا وقت کب ہوگا. تو جب یہ خیال کسی کا مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے خیال میں رکھتا ہے تو پروردگار عالم کا کرم تو دیکھیے کہ صرف عبادت کا خیال ہوگا تو اللہ عبادت کا ثواب دے گا، صرف اس نیت کی وجہ سے کہ دنیا داری تو چل رہی ہے لیکن نماز کا وقت کب ہو، نماز کا وقت کب ہو. جب یہ خیال ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جائے گا جب تک کہ اس کا خیال پھر دنیا کی طرف نہ چلا جائے. لیکن آج افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر بھی دنیا کا خیال میں آتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور خیال کس کا ہوتا ہے؟ دنیا کا خیال ہوتا ہے، پڑھائی کا خیال ہوتا ہے، دکان کا خیال ہوتا ہے، ان گنت خیال آتے ہیں. اور اس کے اندر دو وجوہات ہیں. ایک کہ ہمارا لیک آف کانسنٹریشن، کہ ہم کیونکہ اتنی توجہ سے اتنے کانسنٹریشن سے نہیں کھڑے ہوتے. ہم نے اس پر پہلے بات کی ہے کہ کانسنٹریشن کیسا حاصل ہو. ہم نے وہ بات کی ہے کہ ہم یہ خیال کو مضبوط کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک تو لیک آف کانسنٹریشن، دوسرا جو ہے ایک شیطان ہے جس کا نام آتا ہے خناس، جس کو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کا مقصد کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ شیطان کا مقصد ہے بندے کو اللہ سے دور کرنا. کیا مقصد ہے؟ بندے کو اللہ سے دور کرنا، یہ شیطان کا مقصد ہے. اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے کہ وہ بندے کو اللہ سے ملاتی ہے. بندے کو اللہ سے جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دو چیزیں ہیں. تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو کیا کرے؟ دور کر دے. تو پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی نے نماز کو جانا ہی نہیں، اس کی نماز چھڑا دینا. میں پہلے کوشش رہتی ہے کہ کچھ بھی اس کے ذہن میں بہانہ ڈالو، کچھ بھی ذہن میں خیال ڈالو. کوئی بھی ایسا خیال ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ آدمی بولتا ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر سے پڑھیں گے، نماز خدا نخواستہ چلی جاتی. ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں زندگی میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دل میں خیال بھی رہے نماز کا، کئی مرتبہ نماز چھوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ دوسرے کاموں کو نماز پر اہمیت دی کہ یہ کر لے کے پڑھیں گے، یہ کر لے کے پڑھیں گے. یہ بہانے ڈالتے ڈالتے شیطان ہم کو بھٹکا دیا اور وہ کامیاب ہو گیا، ہم ناکام ہو گئے. اس نے ہم کو اللہ سے دور کر دیا. نماز ہم کو اللہ کی طرف بلا رہی تھی، نماز یہ کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ. مؤذن نے آواز دی حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر سے پڑھیں گے ٹال دیا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، جب اگر وہ آپ کو نماز سے روک نہیں پایا، اس نے لاکھ کوششیں کی لیکن الحمدللہ حضور پاک کے صدقے طفیل بندے مومن نے یہ کوشش کی اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی سب کام ایک طرف، پہلے نماز پڑھ کر آئیں گے، پہلے نماز پڑھ لیں گے بول کر گھر سے نکل گیا اور مسجد کو پہنچ گیا. شیطان وہیں پر نہیں چھوڑ دیتا کہ بھائی میں ہار گیا. نہیں، وہ ہار نہیں مانتا. ہم ہار جلدی مانتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ مسجد میں بھی آپ کے ساتھ پہنچ جائے گا اور وہاں پر جب آپ وضو کرتے رہیں گے وہاں بھی بھٹکائے گا، نماز پڑھتے رہیں گے وہاں بھی بھٹکائے گا. آپ کی تکبیر تحریمہ سے لے کر آپ کے سلام پھیرنے تک وہ کوشش یہی کرتا رہے گا کہ آپ کے کنسنٹریشن کو وہ بھٹکاتے رہے. اللہ کی یاد میں جو آپ کھڑے ہیں اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری نماز
اللہ قبول کر لے، ہماری یہی کوشش رہتی ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی نماز کو کیسے خراب کر دوں، اس کی نماز میں کیسے بھٹکاؤں، اس کے ذہن کو کہیں نہ کہیں کنسنٹریشن کو بھٹکا دوں، اس کی توجہ کو ہٹا دوں کہ یہ اللہ کی یاد میں نہیں رہے، کھڑا تو نماز میں ہے لیکن دماغ میں کوئی اور خیال پیدا کر دوں۔ وہاں پر ہم کو بھی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے جو بات کی تھی نا، حافظوا علی الصلوات، کہ نماز کی حفاظت کیا کرنا ہے، کہ غیروں کے خیال سے اپنے نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو آیات پڑھتے ہیں، اس کا ایک آسان طریقہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ جو آیتیں ہم ریگولر پڑھتے ہیں، ہر کسی کے کچھ نہ کچھ سورے ریگولر ہوتے ہیں۔ کوئی والضحیٰ پڑھتے ہیں، کوئی علم نشرح پڑھتے ہیں، کوئی والتین پڑھتے ہیں، کوئی علم ترا پڑھتے ہیں، کوئی ایلاف پڑھتے ہیں، کوئی قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، کوئی انا اعطینہ پڑھتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنے کچھ ایسے صورتیں رہتی ہے کہ جو آدمی ریگولر پڑھتا ہے۔ اب جو ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے، وہ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کے پاس تو خزانہ ہے۔ لیکن اب جس کے پاس تھوڑا ہی قرآن جس کو یاد ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، کچھ خاص سورے رہتے ہیں جو وہ پابندی سے پڑھتا رہتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان صورتوں کے معنی کو سمجھ لیں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے معنی ہمارے ذہن میں ہو۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ کافرون پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ہیں، جو ہمارے ریگولر صورتیں ہیں، وہ صورتوں کے معنی، ان کے میننگز، ان کا مطلب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جب ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں، ان کے معنی ماشاءاللہ جو انٹر وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھایا جاتا ہے آپ کو، عربی جو سبجیکٹ رہتا ہے اس کے اندر کچھ صورتوں کے ترجمے بھی، کچھ تفسیر بھی پڑھائی جاتی۔ تو آپ کے ذہن میں وہ صورتوں کے معنی رہنا کہ جب میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر جیسا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ معنی آپ کے ذہن میں ہوں گے اور آپ جب یہ سورہ پڑھتے رہیں گے تو وہ معنی آپ کے ذہن میں چلیں گے۔ کوئی چیز کو آپ سمجھ کر پڑھیں، کوئی چیز کا آپ بالکل خیال رکھ کے پڑھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آدمی کا کنسنٹریشن بھٹکتا نہیں، کہ آپ کو یہ ذہن میں رہتا کہ میں اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کے کون سے مطلب کو میں اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے۔ جب یہ مطلب آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کا کنسنٹریشن نہیں بھٹکتا۔ اسی طرح اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ جب اللہ اکبر کہیں تو آپ ایسے نہیں کہ بس کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کو فیل کریں، اس کو محسوس کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میرا پروردگار سب سے بڑا ہے، تو پھر آپ کا کنسنٹریشن نہیں بھٹکے گا۔ آپ وہ فیل کریں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے، کہ میرا رب تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، کہ پاک ہے وہ ذات جو سب سے عظیم ہے، اللہ پاک ہے اور سب سے عظیم ہے۔ اسی طرح سبحان ربی العالی، کہ اللہ پاک ہے اور سب سے بلند ہے۔ یہ جو معنی آپ کے ذہن میں رہیں گے، یہ معنی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوچئے آپ خود کیسے محسوس کریں گے کہ میں اللہ کے سامنے اس کی تسبیح، اس کی تعریف، اس کی حمد بیان کر رہا ہوں، اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں، اس کی بلندی، اس کی شان بیان کر رہا ہوں۔ وہ چیز آپ محسوس کریں گے۔ جب یہ چیز آپ محسوس کریں گے اور آپ کا خیال اللہ کی بلندی کی طرف، اللہ کی بڑائی کی طرف، اللہ کے ان اوصاف کمال کی طرف جائے گا، تو آپ کو دوسرے خیال نہیں آئیں گے۔ خیال جب یہ آئے گا کہ جب ہم اس معنی کو سمجھیں گے، نہیں، عبادت عادتاً نہیں ہونا، بلکہ عبادتاً ہونا، جیسے عبادت کا حق ہے۔ عادت ہے، دماغ چل رہا ہے تو رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، تو وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ہم بولتے ارے میں سجدہ کرا یا نہیں کرا، میں پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا ذہن کہیں اور بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کی ایک اچھی طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھیے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے کہ ہم کچھ صورتیں جو ریگولر ہیں اس کے کچھ معنی، کچھ تفسیر ذہن میں رکھ لیں، اس پہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز، احادیث کریمہ کے اندر اس کا طریقہ بتائے گئے۔
کہ آدمی اگر تعوذ پہلے پڑھ لے، جس کو وسوسے آتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھے اور اپنے بائیں کونے کی طرف 3 وقت ایسا کر کر بیٹھے تو اسے کانسنٹریشن مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بتایا ہے، ائمہ نے یہ بتایا ہے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کی نگاہ کہاں ہو؟ اگر قیام میں ہو تو کہاں دیکھے؟ اپنے سجدے کی جگہ پر غور سے دیکھیں۔ اسی طرح رکوع میں ہو تو یا تو پیر کی طرف دیکھیں یا پیروں کے درمیان دیکھیں۔ اسی طرح سجدے میں ہو تو ناک کی نوک کی طرف دیکھیں، قاعدے میں ہو تو اپنے گود میں دیکھیں۔ یہ طریقے سے جب نماز پڑھتے ہیں تو کانسنٹریشن آپ کا مضبوط رہتا ہے۔ تو یہ چیز کو آپ کو اختیار کرنا ہے کہ اپنی نماز میں آدمی بھٹکنا نہیں چاہیے۔ آدمی کیا؟ کانسنٹریشن بھٹکنا نہیں چاہیے۔ اور اس کا ایک اچھی طریقہ اور ایک اچھا طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ جب جماعت میں پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز بار اور بوجھ نہیں دکھتی، آپ کو اچھا دکھتا ہے۔ سب کے ساتھ جب عبادت ہوتی ہے تو عبادت کا جو مزہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ زیادہ ثواب ہے۔ آپ کے کنسنٹریشن میں بھی، آپ کی توجہ میں بھی، آپ کے نماز کی مزے اور کیفیات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم جو بات کر رہے تھے کہ نماز کی فضیلت، 3 فضیلتیں تو ہم نے سنی، ایک حکمت، اس کا ایک وجہ ہم نے جانی۔ اب اور ایک جو فضیلت حضور پاک نے بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے نکل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس بندے کے لیے تم دعا کرو۔ تو جب تک وہ بندہ مسجد کے راستے میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ کی دعا کرتے ہیں۔ سوچئے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نماز نے آپ کو یہ برکت دی ہے، نماز نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے کہ آپ ان عام بندوں سے خاص ہو گئے اور اب آپ کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ باجماعت جو پڑھنے جاتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی آمین کو، اپنی دعاؤں کو فرشتوں کے آمین کے ساتھ جوڑ دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور جب فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یقیناً پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو نماز کی اور ایک برکت کیا ہوگی آپ کی کہ آپ کے لیے جب آپ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ تو ہو گئے فضیلتیں کہ نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہے، لیکن اس کی تاکید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس پر زور دیا ہے اور کیسے آپ کو سمجھایا ہے کہ نماز کی باجماعت پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نابینا صحابی تھے۔ کیا تھے؟ نابینا صحابی، یعنی جن کو نظر نہیں آتا تھا، ویسے صحابی حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں اور میرے پاس کوئی ایسے اسباب و ذرائع نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں مسجد کو آ سکوں، یعنی سواری نہیں ہے یا پھر کوئی مددگار نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر میں مسجد کو آ سکوں، تو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ میری جماعت کی جو اہمیت ہے، جماعت کا جو حکم آپ نے دیا ہے کہ باجماعت نماز پڑھو، قرآن کا حکم ہے باجماعت نماز پڑھو، حضور پاک نے حکم دیا ہے باجماعت نماز پڑھو، تو پھر اب میرا یہ معروضہ ہے کیونکہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے، تو کیا آپ مجھے اس میں رخصت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، کیونکہ مجھے دکھتا نہیں ہے۔ غور سے سنیے کہ مجھے دکھتا نہیں ہے، اس لیے آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں رخصت دیتا ہوں، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو۔
کیا جواب کیا فرمایا؟ کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ حضور پاک نے کیا پوچھا؟ کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں، میرا گھر مسجد سے قریب ہے، مجھے اذان سنائی دیتی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں عجیب، تو پھر اس کا جواب دو، اذان کا جواب دو۔ تو یہاں پر محدثین بتاتے ہیں کہ اس سے اذان کا جواب دو سے مطلب یہ ہے کہ پھر نماز کو آؤ، کیونکہ جب آپ کا گھر قریب ہے اور آپ کے گھر میں مسجد کی اذان آتی ہے، سنائی دیتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم جواب دیتے ہوئے مسجد کو حاضر ہوں۔ ہاں بہت دور ہے، تکلیف ہے، آ نہیں سکتے ہیں، وہ تو نابینا صحابی تھے، نابینا صحابی کو حضور پاک نے حکم دیا کہ تمہیں جماعت کے لیے آنا چاہیے۔ تو آج ان کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں بینائی دی ہے، ہر ایک اچھائی، ہر ایک نعمت سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ مسجدیں بھی بڑی قریب ہے، کوئی دور جانا نہیں ہے، سواری اللہ نے عطا فرمائی ہے، پیروں میں طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہے، صحت ہے، عافیت ہے، طاقت ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ تو پھر جب نابینا صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نہیں دی کہ اگر تم اذان سن رہے ہو تو جماعت کو آنا چاہیے، تو پھر آج یہ حضور کے جو غلام ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے کیا رخصت ہو سکتی ہے؟ ہم کو اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا رخصت ہے؟ پھر اللہ نے سب کچھ دیا، ہم 10 منٹ نکال کر نماز کے لیے نہیں جا سکتے؟ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی بول رہے ہیں خود کرتے ہیں کیا؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو بول رہا ہے وہ بھی اسی لیے بول رہا ہے کہ اللہ اس کو بھی توفیق دے۔ اور یہ یقین کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے انشاءاللہ کوئی دعا کرے گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے گا۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ اس حدیث پاک سے کتنی بڑی بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ نابینا ہو تب بھی آپ کو آنا چاہیے۔ یہاں تو ماشاءاللہ اللہ نے آنکھیں بھی دی ہے، روشنی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد کیا چیز روک رہی ہے آپ کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے عمدن چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی عمدن نماز چھوڑتا ہے تو خدا نہ خواستہ وہ جو ہے دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، حضور نے فرمایا کہ جس نے عمدن نماز چھوڑی وہ تو کفر تک چلا گیا، کفر کے قریب ہو گیا۔ لیکن ہم سے جو نمازیں چھوٹ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ نادانی میں چھوٹ رہی ہے، یہ ہماری لاپرواہی سے چھوٹ رہی ہے کہ ہم نماز کے انکار نہیں کرتے لیکن ہم لاپرواہی کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں تھوڑی دیر سے پڑھیں گے، اب نہیں بعد میں پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے۔ تو میں نے اس سے پہلے جو بات عرض کی وہی بات ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اہمیت، پرائیورٹی کسے دینی ہے؟ نماز کو دینی ہے، اللہ کی عبادت کو دینی ہے۔ یہ چیز کو سمجھیں، کیونکہ جب یہ چیز ذہن میں آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ آخر حدیث پاک سنا رہا ہوں جو بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے، جماعت کی کتنی اہمیت ہے معلوم ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا دل چاہ رہا ہے، میرا دل کبھی یہ چاہتا ہے کہ میں درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں حدیث پاک سنا رہا تھا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کہ وہ لوگ جو نمازوں کو آتے ہیں ان کو کہہ دوں کہ جو لوگ نماز کو نہیں آ رہے ہیں ان کے گھروں کے اطراف میں لکڑی لگا دو، لکڑی لگا دو اور نماز پڑھ کر جا کر اسے آگ لگا دو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ کبھی یہ دل چاہتا ہے میرا کہ کیا کروں، جو لوگ نماز کو نہیں آ رہے ہیں، مسجد کو نہیں آتے ہیں، مسجد کو آنے کی طاقت ہے، گھر مسجد کے قریب ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صحت دی ہے، سب کچھ اللہ کی نعمتیں ان کے پاس ہے، پھر بھی ان کے پاس مسجد کو آنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں سنو، میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی لوگوں کو حکم دوں کہ ان کے گھروں کے اطراف میں
لکڑی لگا کر آگ لگا دو کہ جو اللہ کے گھر کو نہیں آ سکتا اس کا گھر کیوں آباد رہے. برادران عزیز، یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو نماز کو نہیں آتے تھے؟ صحابہ کرام تو نہیں ہو سکتے جن کے لیے حضور پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. وہ صحابہ کرام نہیں ہو سکتے، وہ تو حضور کے غلام تھے. وہ تو نابینا ہو کر بھی دور دور سے مسجدوں کو آتے تھے. پیروں میں تکلیف ہوتی تو گھسٹتے ہوئے آتے تھے صحابہ کرام. وہ صحابہ ہے. لیکن یہ لوگ منافق تھے. کون تھے؟ منافق تھے. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو نماز میں تکلیف ہوتی ہے کہ کب جلدی ختم کر دیں. جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، جلدی جلدی نمازیں ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کی نمازوں میں سکون نہیں ہوتا، ان کی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، ان کی نمازوں میں اطمینان نہیں ہوتا، ان کی نمازوں میں اللہ سے وہ تعلق نظر نہیں آتا، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کب نماز ختم ہو، کب مسجد سے بھاگ جائیں. یہ کیفیت کس کی ہے؟ منافق کی ہے. لیکن نعوذ باللہ، کیا آج یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ کیا آج ہم یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ کب نماز ختم ہو، کب چلے جائیں؟ یہ کیفیت مومن کی نہیں ہے. مومن کا دل تو مسجد میں ہوتا ہے. یہ کیفیت منافق کی ہے. اور جن کے لیے حضور پاک نے کیا فرمایا کہ اگر میرا بس چلے، اگر مجھے کبھی کبھی دل کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل یہ خیال کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو لکڑی لگا کر آگ لگا دوں، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے. حضور پاک کی ذات رحمت للعالمین ہے، اسی لیے ان کو چھوڑ دیا. لیکن برادران عزیز، اس حدیث پاک سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نماز کی جماعت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی باجماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ ہم سے خوش ہو، رسول پاک ہم سے خوش ہو. تو برادران عزیز، میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بلا عذر کبھی جماعت نہ چھوڑیں، کبھی نماز نہ چھوڑیں، بلکہ اس کی پابندی کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ نوجوان ہی ہیں جو معاشرے میں بدلاؤ لا سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں نہیں جا رہے ہیں، فلاں نہیں جا رہے ہیں، میں کیوں جاؤں. ارے آپ جائیں گے تو بدلاؤ آئے گا. آپ ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ مولا علی کے غلام ہیں. اور مولا علی کے غلام کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ امامت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جو مولا علی کے غلام ہوتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے غلام ہوتے ہیں، جو حضور پاک کے غلام ہوتے ہیں، ان کے نصیب میں اللہ نے امامت لکھی ہے. اور امامت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انسپائر کریں، لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھیں، اچھی چیزیں آپ سے سیکھیں. آپ نماز کو جائیں اور آپ کو دیکھ کر آپ کے بڑے، آپ کے چھوٹے دونوں نماز کو آئیں. لیکن آپ کے اندر وہ فخر نہیں آنا، آپ کے اندر کبھی یہ خیال نہیں ہونا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جھکتے رہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں کہ پروردگار عالم، تو نے مجھے ہدایت دی ہے، تو نے مجھے توفیق دی ہے. تیرا شکر ہے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو سک رہا ہوں، کہ میرا سر تیری بارگاہ میں جھک رہا ہے. یہ تیرا شکر ہے. تیرا شکر ہے کہ تو نے میری نماز کو قبول کیا. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرے گھر کو آ سکوں. میں تو در بدر پھٹک رہا تھا، تو نے مجھے اپنے در پہ بلا لیا. یہ تیرا کرم، تیرا شکر ہے. یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمیشہ بندہ عاجزی انکساری میں ہو، دوسروں سے بہتر اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ پازیٹیو انداز میں لوگوں کو جوڑیں، لوگوں کو اخلاق سے، محبت سے بلائیے نماز کی طرف. بڑوں کو بھی بلائیے، چھوٹوں کو بھی بلائیے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے بلائیے. برادران عزیز، یہ چیزیں ہیں، اس چیز کو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں تو اسی غرض سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کریں. یہی چند باتیں انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نماز، 2 جماعت ایسی ہے کہ جو مومن کے لیے خاص یعنی بہت اہمیت والی ہے اور منافق پر بڑی بھاری ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ احادیث میں کیا آیا ہے سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. ہمیں ایک نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک. ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔